پائے آپ کو منع نہیں ہے، آپ کو چکنی چیزیں، دیسی گھی تو طاقت کا خزانہ ہے، لیکن ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ بہت بری چیز ہے. بری چیز ہے. اور کینسر میں بھی بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ ڈرایا زیادہ گیا ہے، کیوریبل ہے الحمدللہ. یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ مختلف سٹیجز جو کہ ہر بیماری کی ہوتی ہیں، آپ کا نزلہ بگڑ جائے وہ سائنسائٹس پہ چلا کس جاتا لیول تک جا سکتا ہے وہ. ہے، نزلہ بگڑ جائے وہ آپ کے نمونیا میں چلا جاتا ہے. کہ موت کا تعلق بیماری کے ساتھ نہیں ہے، آپ نے کیسے مرنا ہے یہ تو اللہ کو پتہ یہ ہے. تو اللہ کو. آپ یہ صرف لیمو پانی شروع کر دیں، شہد شروع کر دیں صبح کے ٹائم گرم پانی میں، فیٹی لیور نکل جائے گا. یہ کولڈ سافٹ ڈرنکس بند کر دیں. لیکن یہ اتنا سارا کچھ کے بعد بھی کوئی ہوٹل یا کوئی شادی ہال یا کوئی گھر کی کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی جس میں وہ کھانا آئے اس کا سافٹ ڈرنک نہ آئے، کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں پہ مسالے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کا جو ہے وہ الگ بھی خشک ہوتا ہے. مسالے سے تعلق ہی نہیں، مسالے سے لینا دینا ہی نہیں ہے سافٹ ڈرنک. نہیں سر، وہ مرچاں لگنی ہیں تو نال پھر وہ ہے وہ اسٹیج پہ آپ کو پہنچا دے گا اور بعد میں پتہ لگے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ سارے بیماروں والے کھانے پہ آپ کہہ رہے ہیں نہاری بھی ختم کر لو. نہیں کھائیں نہاری تو بڑے، یعنی جب سے چلی ہے نہاری کا مطلب کیا ہے؟ نہار کرنا، صبح کھانا. ہم رات میں کھا رہے ہیں، 7 بوتل پی رہے ہیں، ٹھنڈی لسی بھی پی رہے ہیں. نہار کا مطلب تھا نا جی. ہاں جی، 24 گھنٹے نہاری نہیں ہے. سری پائے آپ کو طاقت دیتے ہیں، جو اس کے اندر چکنائی ہے وہ آپ کے باڈی کے لیے used in the morning. چلیں بہت سے بہت دوپہر میں کھا لیں. رات 8 بجے 10 بجے 12 بجے نہاری کا رش لگا ہوا ہے ہوٹل پہ، لگا ہوا ہے. تو وہ ان چیزوں کو، کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. نہاری منع نہیں ہے، پائے آپ کو منع نہیں ہے، آپ کو چکنی چیزیں، دیسی گھی تو طاقت کا خزانہ ہے، لیکن ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ بہت بری چیز ہے. یہ ساری چیزیں کلیئر کرنے کی ضرورت. بالکل ٹھیک ہو گیا. دانتوں کی بات ہوئی تھی، تو ہومیوپیتھی میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جن سے دانت جو ہے بچوں کے آج کل بہت مسائل ہیں، بہت بیماریاں ہیں؟ جی بالکل ہیں، ہمارے پاس بہت اچھی دوائیاں. کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بچہ دانت نکالنے کی عمر میں آتا ہے تو پھر اریٹیٹ ہوتا ہے، بخار بھی چڑھتا ہے، ضد بھی کرتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا سمٹمس الحمدللہ ہم جو میڈیکیشن دیتے ہیں اس میں وہ سارے پرابلم ایڈریس ہو جاتے ہیں، بہت اچھی طرح ایڈریس ہوتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ٹائم زیادہ ہو گیا، 8 مہینے کا بچہ ہو گیا، سال کا ہو گیا، اس کے دانت نہیں نکل رہے. ہماری میکسیمم ڈوز 2 ڈوزوں کے ساتھ 20ویں دن 16ویں دن وہ دانت باہر آ جاتے ہیں جو پھنسے ہوتے ہیں. اوئے اچھا. اس سے بڑا علاج یہ ہے کہ جن بچوں کے یا جن بڑے عمر میں بھی اسکول کالج لیول کے جن کے دانت تھوڑے باہر ہوتے ہیں، جن کی الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی، ہمارے پاس تقریباً وداؤٹ بریسز سال سے 1.5 سال کے اندر وہ واپس اپنی شیپ میں آ جاتے ہیں. میڈیسن سے نہ کریں ایسے. آپ ہر مہینے تصویر اتارنی شروع کر دیں. 1.5 مہینے 2 مہینے میں تصویر لیتے رہیں، کمپیئر کرتے رہیں کہاں پہ چلا. بریسز لگاتے ہیں اتنا ٹائم تو اس کو بھی لگ گیا جی، اور وہ جو خرچہ ہے بریسز والا وہ بچ جائے گا. یہ ہومیوپیتھی ہے. یہاں سے میں نے آپ درمیان میں بار بار بتایا، یہ ہومیوپیتھی ہے. نارملائز کرتی ہے ہر بیماری کو، سپریس نہیں کرتی اور خراب نہیں کرتی. میکسیمم بیماریاں الحمدللہ، تقریباً تمام بیماریاں نارمل اس پہ لیول پہ دوبارہ آپ آ جاتے ہیں مریض ہمارا. اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ری ایکرنس نہیں ہے، دوبارہ نہیں ہوگا. واٹس بن جاتے ہیں بہت ساری جو بھی پتھری دوبارہ نہیں بنتی گردے میں، گال سٹون میں دوبارہ پتھری نہیں بنتی. یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے ہومیوپیتھی انسانیت کے لیے کہ آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. ابھی لاسٹ کوسچن ایک کر لیں کیونکہ وقت کا کچھ ایسا دھارا ہے کہ زیادہ باتیں نہیں کر پائیں گے. لسٹ بہت لمبی تھی ہمارے پاس چیزوں کی، لیکن وہ مختلف ٹریکس پہ نکل گئے، وقتاً ایڈریس کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس میں بتائیے گا کہ آج کل جو ہے کینسر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جس میں خواتین کے حوالے سے بھی ہے، خواتین کے حوالے سے بریسٹ کینسر بھی ہے، باقی ساری چیزیں بھی ہیں. ہم کینسر کی بات کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کیوں یہ ہوتا ہے، کیوں باڈی میں اس طرح سے ٹاکسن اننیسیسری مادہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے باڈی کے کسی بھی حصے میں. جی میں اس میں عرض کر دوں کہ 2-3 چیزیں جو میں نے ابھی پہلے بھی، ہم سو کتنا رہے ہیں،
ہم کھا کیا رہے ہیں اور ہمارا پانی کا انٹیک کتنا ہے. اگر ہم ٹائم پہ سوئیں گے، ٹائم پہ اٹھیں گے، کھانے کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو ہم سیٹ کر لیں گے، پانی کا انٹیک بڑھا دیں گے، اور جو کچھ اس قسم کی چیزیں جو ہمیں اصولی طور پہ جو حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہیں تو ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں. اور کینسر میں بھی بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ ڈرایا زیادہ گیا ہے. کیوریبل ہے الحمدللہ. یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ مختلف سٹیجز جو کہ ہر بیماری کی ہوتی ہیں. آپ کا نزلہ بگڑ جائے وہ سائنسائٹس پہ چلا جاتا ہے، لیول تک جا سکتا ہے وہ. نزلہ بگڑ جائے وہ آپ کے نمونیا میں چلا جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو اول تو احتیاط کریں گے تو ہوگا نہیں، اور اگر ہو گیا تو پھر دیکھنا کس سٹیج پہ ہے، تو اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ احتیاط تو نہیں کی نا ہم نے. اس کے بعد اب وہ تو پتا چلا جو ہمیں جو پتا چلا ڈاکٹر نے کہا تم کینسر ہو، تم مرنے والے، تمہارے پاس 4 ہفتے. تو وہ بتا دیتے ہیں مریض کو، بندہ ویسے ہی نہ بھی اس نے جانا 4 ہفتے وہ میں 4 ہفتے میں نکل جاتا ہے. لیکن الحمدللہ مثالیں موجود ہیں. کسی کو 10 دن کا ٹائم دیا، 10 دن کا، کسی کو 15 دن کا ٹائم دیا ڈاکٹرز نے ٹائم دیا. بالکل صحیح. وہ چاہے ہمارے علاج سے نہیں، ویسے بھی 20 25 سال 30 سال، اور ابھی ایسے بھی ہیں جو زندہ ہیں. اللہ اکبر. جن کا وہ جو مسئلہ تھا، جو رسولی تھی، جو وہ ریزالو ہو گیا، اور مسئلہ وہ نارمل لائف کی طرف واپس آ گیا اللہ کے فضل سے، اور وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو کیونکہ ٹائم تو اس کے پاس ہے، اللہ پاک کے پاس، کہ کس نے کس وقت جانا ہے. اور بڑی ہی امپورٹنٹ چیز کہ موت کا تعلق بیماری کے ساتھ نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ نے کیسے مرنا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے. موت کا تعلق وقت کے ساتھ. آپ اچھے بھلے ہیں، آپ پروگرامز میں دیکھتے ہیں، مختلف دنیا کے سیمینارز میں دیکھتے ہیں کہ بندہ اچھا بھلا بول رہا تھا ڈائس پہ، روسٹم پہ کھڑا تھا، بات کر رہا تھا، وہیں کلیپس کر گیا. ایک بندہ اچھا بھلا ڈرائیو کر رہا تھا، کلیپس کر گیا. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب آپ کا ٹائم پورا ہوگا اس وقت جانا ہے. اور اس کے لیے جو بڑے خطرناک قسم کے ٹیسٹ ہیں، سی ٹی اسکینز ہیں، پیٹ اسکین ہے، آپ کی کیمو تھراپی ہے، آپ کا بایوپسی ہے، یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ ان کے بعد کینسر بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور یہ بایوپسی کا تو ہم بھی بہت شور مچاتے ہیں کہ بایوپسی جو ہے وہ تو چیز کو ایلیویٹ کرتی ہے لائک اینی تھنگ. اس کی میں ریزن بتا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کا ایک یہ کوئی اندر ٹیومر بنا ہوا ہے، تو وہ ابھی چھپا ہوا اس لیئر کے اندر، وہ قدرت نے کوٹنگ کی ہوئی ہے، قدرت نے آپ کو بن تو گیا ہے، ڈپازٹ ہوتی گئی کوئی چیز، وہ ڈیولپ ہو گیا. اب آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نیڈل لگائی، پنکچر کر دیا، اس میں سے جو کچھ تھا وہ نکل کے باہر آ گیا. اب وہ جب نکل کے باہر آ گیا، پوائزن تھا. اب اس کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس کو بند کو کیور کرنا اور اس کو ڈیزالو کرنا آسان تھا. مثال ایسے ہی ہے کہ آپ مکھی کے چھتے کو چھیڑ دیں وداؤٹ، اگر آپ نے پوری ڈریسنگ نہیں کی ہوئی، کور نہیں، تو وہ تو نہیں چھوڑے گا. جب تک آپ نے اس کو نہیں چھیڑا وہ اپنی جگہ موجود تو تھا، لیکن اب آپ نے اس کو ہاتھ ڈال دیا، اب نہیں چھوڑے گا، اب وہ آپ کو ہرٹ کرے گا. اگر آپ نے اپنے اوپر پروٹیکشن کی کوئی شیلڈ یا کوئی ایسی چیز نہیں دی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اس کو نہ کریں. تو کیوں اتنے آرام سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بایوپسی تو کریں؟ بایوپسی کے بعد بایوپسی از ناٹ اے کیور، اٹ از جسٹ اے ٹیسٹ جس کا ریزلٹس کم آفٹر 1 ویک، اور 1 ہفتے کے اندر اندر اگلا جا پڑتا ہے بہت. اور 1 ہفتے کے بعد بھی وہ کیونکہ پھیل چکا ہے، اب اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اب آپ آ جائیں، ریڈیشن پہ آ جائیں، کیمو تھراپی پہ آ جائیں، ان چیزوں پہ آ جائیں. تو وہ اب ریڈیشن مان لیا کہ آپ نے اس کو ہٹ کیا ہے. اس کی وہی مثال ہے، اگر آپ اس مکھی کے چھتے کو کمرے میں اپنے کسی آگ سے اس کو اڑانے کی کوشش کریں گے تو ساری دیواریں کالی کرے گا، وہ ارد گرد کی چیزیں اڑا دے گا. آپ نے مکھی نکال دی، کمرہ ڈیمیج کر دیا. یہی مثال ریڈیشن کی ہے، یہی مثال کیمو تھراپی کی ہے کہ جب آپ اس کو ہٹ کرتے ہیں ریڈیشن کے ذریعے تو وہ جو باڈی میں جو ہیلدی سیلز ہوتے ہیں وہ اس کو بھی تو نقصان کرتے ہیں. آپ سوچیں جب ریڈیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کمرے کے اندر کوئی اور بندہ نہیں ہوتا. یہ ایک الگ بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں. اور ڈاکٹر کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ اور اس ریڈیشن کی کہتے ہیں کہ اس کمرے کی جو والز ہیں اس سے کتنی بڑا پلازا کھڑا ہو سکتا ہے جس میں جو والز بنی ہوتی ہیں کہ ریڈیشن باہر نہ نکلے. اس کا بھی ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزا دے، اس کا سہرا آپ لوگوں کے سر ہے
جو ان چیزوں کو اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں آج کل کے دور میں. اگلے ناراض بھی ہوتے ہیں نا ہمارے ساتھ, وہ ناراض ہوں گے جن کو جو ہٹ ہو رہے ہیں, جن کا بزنس ہے, جس کا بزنس ہو رہا ہے, جو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ جی بایوپسی تو ہوگی نہیں جی, اس کے بعد دیکھیں آپ نے 5 سال 7 سال 10 سال میڈیکل کالجز میں, چاہے وہ ہومیوپیتھی ہے, چاہے وہ ایلوپیتھی ہے, چاہے وہ حکمت ہے, آیوروید ہے, آپ نے لگا لیے, آپ نے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیا. آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ بہت ساری چیزیں بغیر ٹیسٹ, یہ جو لیبورٹریز ٹیسٹ ہیں اس کے بغیر آپ اسیس کر لیتے ہیں, ایویلویٹ کر لیتے ہیں. نہ لکھیں آپ اس قسم کے ٹیسٹ, نہ کرائیں اس کو مشکل میں نہ ڈالیں, آپ اس کو ڈائٹ کنٹرول پہ لے کے آئیں, آپ اس کا لائف سٹائل چینج کریں, بہت ساری چیزیں آپ کیور کر لیتے ہیں. تو یہ وجہ ہے. پھر وہ کینسر ہم نے تو معذرت کے ساتھ کہ سکسیس ریٹ بہت کم دیکھا کیمو کے بعد لوگوں, اور بایوپسی کے بعد پیتھیٹک ہو جاتی ہے صورتحال بڑی ڈیمیج کنٹرول پہ چل رہا ہے, پھڑ لو تے آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور ایسے کیسز ہیں جن کو دوسرے طریقے سے آپ نے ٹریٹ کیا, آیوروید سے کیا, ہومیوپیتھی سے کیا, کسی بھی پیتھی سے کیا ادر دین یہ جو ریڈیشن ہے, وہ الحمدللہ بچے بھی ہیں, ان کی لائف بھی پہلے سے بہتر ہو گئی اور وہ نارمل لائف پہ ہیں. اور ایسی سچویشن بھی ہے کہ اگر آپ نے کینسر کے اوپر آگے ہیں, یہ سارا مسئلہ سارا چل رہا ہے, اور آپ اگر یہ نہیں کراتے, ریڈیشن جو کیمو تھراپی نہیں کراتے, یا اس سے پہلے جو ہے جو ہم نے ساری باتیں کی ہیں وہ نہیں کراتے, تو آپ وہ بندہ اس کو پرابلم آ چکی ہوئی ہے, آپ اس کا کم از کم جو زندگی کے جتنے دن رہ گئے وہ آسان کر سکیں, کوالٹی آف لائف بہتر کر سکیں. یہاں تو بہتر نہیں ہوتی, ریزلٹس موجود ہیں, تو ایک دفعہ ہاسپٹل چلے گئے تو واپس نہیں آنا انہوں نے. ہاں, تو یہی وہ اس چیز پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اگر وہ کوئی 4th سٹیج بھی ہے جو بالکل خراب ہو گیا, مسئلہ حل ڈرانے کا ایک بہانہ ہے. یہ میں آپ سے عرض کروں, فیٹی لیور گریڈ 1, میں نہیں کہہ رہا, فیٹی لیور گریڈ 1, فیٹی لیور گریڈ 2, فیٹی لیور گریڈ, کیا ہے یہ؟ اب تو بڑا ایک عجیب مزاج چل پڑا. آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں, میں کراؤں, کوئی کرا لے, وہ ٹاپ آف دا لسٹ فیٹی لیور ہے ہی ہے نا. وہ تو 1 مہینے سے بھی کم میں ٹھیک ہوتا ہے فیٹی لیور, ڈائٹ کنٹرول سے اور ہماری میڈیسنز کے ساتھ, یا آیوروید میں بھی, چلو کسی اور میں بھی. ہاں, اتنا بڑا ہوا بنا دیا ہر ایک کو کہ لوگ بھاگے آتے ہیں, نہیں فیٹی لیور ہو گئے, ہم بات ہی نہیں سنتے, ہم انہیں کہتے ہیں کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ یہ صرف لیمو پانی شروع کر دیں, شہد شروع کر دیں صبح کے ٹائم گرم پانی میں, فیٹی لیور نکل جائے گا. یہ سافٹ ڈرنکس بند کر دیں, باہر کے کھانے کم بند کر دیں, مسالے دار ہوٹلنگ کم کر دیں, آپ کا فیٹی لیور مہینے کے اندر ٹھیک ہوتا ہے, بغیر کسی دوائی کے. سلاد ایڈ کر دیں, فروٹس ایڈ کر دیں. اب اس سائڈ پہ کیوں نہیں آتے؟ سلاد اور فوڈ تو ہمارے دسترخوان سے ہٹ ہی گیا ہوا ہے, ہمارے کچن سے ہٹ ہی گیا ہوا ہے, گھروں سے ہٹ ہی گیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں, تو اسی طرح تھوڑا سا اور پسند کریں آپ تو میں ایڈ کر دوں. فروٹس موسمی شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں, میٹھا پھل تازہ شوگر کو کم کرتا ہے. دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں جی پھل کھائیں گے تو نقصان ہو جائے گا. ہم نے ایک اور چیز ایڈ کی اسپیشلی, الحمدللہ میں نے بھی, ہم کہتے ہیں سارے پھل کھا لیں, عصر کے بعد میٹھا نہ کھائیں. پھل بھی کھانے ہیں تو عصر سے پہلے 4 بجے تقریباً 4 بجے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ 4 بجے سے پہلے, مغرب سے پہلے کھانا کھا لیں. فاسٹنگ ہم سے 0 کرا لیں بغیر کسی میڈیسن کے. 0 سے مطلب نارمل رینج میں, شوگر جو ہے وہ اسی سے کر کے دیکھ لیں, 10 دن 15 دن کر لیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ شوگر تو ایسی بیماری جو وہ ختم نہیں ہو سکتی, صرف کنٹرول ہو سکتی, ختم نہیں ہو سکتی. تو مریض ہم سے پوچھتا ہے کہ جی کتنا عرصہ کھانی پڑے گی دوائی, تو ہم پوچھتے ہیں دوسری دوائی کتنا کھانی تھی, اس نے کہا ساری زندگی. ہم کہتے ہیں 5 سے 6 مہینے ہماری ہومیوپیتھی کی دوائی لے لیں, اس کے بعد آپ کے انسولین بھی چھوٹ جائے گی اور شوگر بھی نارمل پہ آ جائے گی, تو ہمارے سائیڈ ایفیکٹس بھی کوئی نہیں, اور اس کے بعد آپ کی دوائی کی بھی ضرورت نہیں ہے, کسی حد تک نہیں رہے گی. پھر آپ کھیل سکتے ہیں نارمل رینج کے اندر. کھالی نہیں کھائی جیسا بھی ہے اس میں پرابلم آتی ہے. جی ایسے ہی. تو اسی طرح ویٹ لاس کا ہے, جب آپ کا وزن کنٹرول ہو جائے تو پھر آپ کھیل لیں, آئس کریم کھا لی, چکنائی کھا لی, سری پائے نہاریاں کھا لیں, اور بیلنس کر لیے. پھر اس کے بعد آپ نے کچھ دن نہیں کھایا, آپ ایک رینج رکھ لیں کہ 2 سے 3 4 kg کے اندر کھیلنا ہے, اس میں ہے, آرام سے کریں. جی الحمدللہ.
بہت شکریہ ڈاکٹر اسرار صاحب، بڑا مزہ آیا آپ سے باتوں کا، اتنا آپ نے آسانی سے چیزیں بتا دی جو چیزیں اتنی آسان ہیں نہیں، کسی نے مننا بھی نہیں ویسے، بڑے شوق سے لوگوں نے سننا ہے لیکن کرنی انہوں نے اس کے بعد اپنی اللہ کرے کہ اس چیز کا احساس پیدا ہو جائے کسی بہت طرح سے شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا. ارے آپ کا شکریہ تشریف لانے کا. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ لائف سٹائل ہے ہمارا، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، اچھے کپڑے ہیں، خوبصورت چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے صحت سب سے ضروری ہے، اور ان چیزوں کو ہم حاصل کرنے کے لیے اپنی صحت کو گنوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور صحت نہیں ہوتی ان چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے. اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.